آغاز میں آپ کو لے چلیں گے وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ فیصلہ سازی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو حتمی فیصلہ سازی ہوتی ہے وہ کابینہ میں آ کے ہوتی ہے۔ جو اکنامک کونسل کا جو فیصلہ ہے وہ ایک ریکمنڈیشن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو حتمی فیصلہ سازی ہوتی ہے وہ کابینہ میں آ کے ہوتی ہے۔ جو اکنامک کونسل کا جو فیصلہ ہے وہ ایک ریکمنڈیشن کی حیثیت رکھتا ہے حکومت کے لیے، کابینہ کے لیے، وہ اس کو ماننا لازمی نہیں ہے اور صرف اس وقت فیصلہ حتمی ہوتا ہے جب کابینہ اس کی اپروول دے دے۔ آج جو ہیڈ لائن چھپی کہ پاکستان نے کوئی ہندوستان سے جو ٹیکسٹائل کے ضمن میں تجارت کا فیصلہ کیا ہے وہ درست نہیں تھی۔ یہ ای سی سی کی ریکمنڈیشن ضرور ہے لیکن وفاقی کابینہ نے اس طرح کا کوئی فیصلہ جو ہے نہیں کیا۔ حکومت پاکستان کی ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے اور پوزیشن یہ ہے کہ جب تک کشمیر کے اوپر جو ہندوستان کا قبضہ ہے اور جو پوزیشن چینج کرنے کی کوششیں ہیں وہ واپس نہیں ہوتی، اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ اس چھلنی سے گزارے جائیں گے جو کہ اس ضمن میں پاکستان کی حکومت نے متعین کی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ای سی سی کے فیصلے کو کوئی حکومتی فیصلہ سمجھا جائے یہ درست نہیں ہے اور اس وقت تک حکومت پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ کسی قسم کی تجارت کا فیصلہ جو ہے اس کی منظوری نہیں دی ہے، نمبر 1۔ اور جو نریندر مودی صاحب نے خط لکھا وزیر اعظم صاحب کو اور اس میں انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا، ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری ساری جو خطہ ہے اس کے لیے ایک اچھی بات ہے، ہماری معیشت جو ہے اس سے ترقی کرتی ہے، لیکن یہ ترقی کشمیر کی قیمت پر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے وزیر اعظم پاکستان نے جب خط لکھا، جو واپس جواب دیا نریندر مودی صاحب کو، اس میں انہوں نے جب امن کی بات کی تو ساتھ ہی اس امر پر بھی زور دیا کہ آپ کشمیر کے مسئلے کے حل کی طرف بڑھیں۔ جو حکومت پاکستان کی، وزیر اعظم عمران خان کی ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن کی جو کنجی ہے وہ کشمیر کے مسئلے کے حل میں ہے اور اگر آپ امن چاہتے ہیں آپ کو کشمیر کا مسئلہ حل کرنا پڑے گا اور اس ضمن میں جو پہلا اقدام ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ کو 5 اگست کی پوزیشن پر واپس جانا ہوگا۔ اگر آپ واپس جاتے ہیں اس پوزیشن کے اوپر، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعاون کی نئی راہیں کھل سکتی ہیں اور یقینی طور کے اوپر یہ اس خطے کے لیے گیم چینجر ریلیشن ثابت ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بھارت کے اندر مسلمانوں کو ایک دوسرے درجے کا شہری سمجھیں، مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے، کشمیر کے لوگوں کو ان کے حقوق نہ دیں اور ہم یہ سمجھیں کہ اس سب کے باوجود ہم اور ہندوستان ہنسی خوشی رہ سکتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا سب سے اہم بات یہ ہے آج کابینہ نے جو یہی پوزیشن ہے حکومت پاکستان کی اور وزیر اعظم عمران خان نے بالخصوص اس پوزیشن کو ری ایٹریٹ کیا ہے، اس کے اوپر دوبارہ زور دیا ہے اور اسی پوزیشن کو لے کر کے ہم آگے بڑھیں گے اور اب بھی ہم ہندوستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، دوستی کرنا چاہتے ہیں، معیشت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہندوستان کی طرف سے پہلی شرط یہی ہوگی کہ وہ کشمیر کے اوپر 5 اگست کی پوزیشن پر واپس جائے۔ دوسرا اہم فیصلہ جو آج کابینہ نے کیا، کووڈ کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جو سچویشن ہے وہ ہر لمحہ تبدیل ہو رہی ہے۔ بدقسمتی سے یہاں پر کووڈ کیسز میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور جو تیسری لہر ہے ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جنہوں نے کووڈ کا مقابلہ، کرونا کا مقابلہ اس طرح سے کیا کہ عالمی دنیا نے اس کی مثالیں دی۔ جب شروع میں یہ فروری میں جب یہ کووڈ پاکستان میں آیا، اس وقت جب جو اقدامات ہم نے ایئرپورٹس کے اوپر لیے، جو اقدامات ہم نے اندرون پاکستان لیے، اس کی کوئی مثال بیرونی دنیا میں نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ہم نے کرونا کی پہلی دونوں لہروں کا بڑی کامیابی سے مقابلہ کیا۔ آج جو تیسری لہر جاری ہے اس سے ظاہر ہے کہ بہت افیکٹ ہو رہے ہیں، لوگ بہت متاثر ہو رہے ہیں اور اس وقت بھی حکومت پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ ہم کرونا کی لہر کا اسی منظم انداز سے مقابلہ کریں جس طرح ہم نے پہلی 2 لہروں کا مقابلہ کیا تھا اور
آج جو کابینہ نے اس ضمن میں اہم فیصلہ کیا ہے وہ 2 ویکسینز اس وقت، آپ پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیے 98% جو پاکستانی ہیں ان کو مفت ویکسین اویلیبل ہوگی، اور یہ تمام ویکسین حکومت پاکستان اپنے پیسوں سے منگوا کے یا جو اسے عطیہ ملے گا اس سے منگوا کے 98% پاکستانیوں کو فری ویکسین لگے گی۔ 2% پاکستانی جو کیو میں نہیں لگنا چاہتے، جو لائن میں نہیں لگنا چاہتے، ان کے لیے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پرائیویٹ ویکسین کی بھی اجازت دے دیں۔ اب پرائیویٹ ویکسین میں 2 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جو امپورٹر ہے وہ ویکسین دنیا میں تلاش کر کے لاتا ہے، کیونکہ یہ ایسے اویلیبل نہیں ہے۔ جب وہ تلاش کر کے لاتا ہے تو وہ اس کو اپنی من مانی قیمت پہ بیچنا چاہتا ہے۔ اب ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ وہ 2% پاکستانی یا 3% پاکستانی جو کہ لائن میں نہیں لگنا چاہتے اور لائن جمپ کر کے اپنے پیسوں سے لگوانا چاہتے ہیں، ہم ان کو یہ سہولت دینا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم پرائم منسٹر صاحب کا یہ بھی ایک بالکل قطعی موقف ہے کہ لوگوں کو لوٹنے کی بھی اجازت نہیں دینی چاہیے، تو اس کے لیے ایک بیلنسڈ پوزیشن جو ہے وہ ایک کریٹ کرنی ہے۔ اس وقت 2 ویکسین جو ہیں وہ پاکستان میں امپورٹ ہوئی ہیں۔ ایک روسی ساختہ ویکسین ہے جس کا نام سپتنک ہے، اور ایک چائنی ساختہ ویکسین ہے جس کا نام کینسائنو ہے۔ جو سپتنک کا جو ریٹ ہے اس کے اوپر ایک تنازع ہے جو کہ اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں اس وقت چل رہا ہے۔ جو ہی سندھ ہائی کورٹ کا حتمی فیصلہ اس میں آئے گا تو سپتنک کی جو پرائس ہے وہ اس کے مطابق فکس ہوگی۔ فی الحال کینسائنو کی جو پرائس ہے وہ 4225 روپے فکس کی گئی ہے۔ یہ جو کینسائنو چائنا کا جو اس وقت ٹیکہ ہے یا جو جاب ہے یہ 1 لگتا ہے۔ باقی آپ کو معلوم ہے کہ تمام جو ویکسینز ہیں، فائزر ہے یا ماڈرنا ہے یا باقی جو ساری ویکسینز ہیں، یہ ساری ویکسین 2 جابز لگتی ہیں، لیکن یہ جو چائنا کا یہ جو کینسائنو ہے اس کی 1 ڈوز جو ہے وہ کافی ہے، اور اس کی قیمت 4225 روپے جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ اس کے ساتھ صرف جانسن اینڈ جانسن ایک اور ہے جو کہ 1 لگتی ہے، لیکن بہرحال اس سے ہم نے 1 ویکسین کا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ دوسری ویکسین کا جو ہی ہائی کورٹ سے یہ ڈیسیژن آتا ہے ہم اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی جو کامیابی ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ ہیلتھ کارڈز ہے۔ دیکھیے اب آج کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان اور اسلام آباد کے تمام شہریوں کو بھی جو صحت کارڈ ہے اس کی سہولت جو ہے وہ میسر ہوگی، اور اس کا دائرہ کار جو ہے اب خیبر پختونخوا میں تمام شہریوں کو یہ سہولت حاصل ہے، اب اسلام آباد میں اور گلگت بلتستان کے تمام لوگوں کو بھی یہ صحت کارڈ کی سہولت جو ہے وہ میسر ہوگی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ صحت وزیر اعظم صاحب کے دل کے بہت قریب سبجیکٹ ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر وزیر اعظم صاحب کو بہت ان کا جو دل ہے وہ اس کے لیے دھڑکتا ہے، دکھتا ہے، تو انہوں نے خود بھی شوکت خانم میموریل ہاسپٹل بنایا، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو ہم مفت علاج کی طرف جو ہے وہ لے کے جائیں۔ 43 کمپنیوں کی نئی قیمت جو 43 جو دوائیاں ہیں ان کی نئی قیمت کا بھی تعین کیا گیا ہے۔ کسی دوائی کی قیمت میں اضافہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا، نئی قیمتوں کا تعین ہوا ہے لیکن نئی جو اضافہ ہے وہ نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی کی کارکردگی میں بہتری لانے اور ڈلیوری کو مزید مؤثر بنانے کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے پچھلی جو کانفرنس ہوئی تھی، پریس کانفرنس ہوئی تھی اس اور اتفاق سے اس دن بھی میں نے ہی کی تھی، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وفاقی بیوروکریسی کے حوالے سے قوانین میں تبدیلی لائی گئی ہے، اور اس تبدیلی کے بعد جو ان ایفیشینٹ بیوروکریٹ ہیں ان کو نکالنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو سہل بنا دیا گیا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے آج کابینہ کو یہ ہدایت کی ہے کہ اپنے جو محکمے ہیں ان کے اندر جھانکیں، اور جو افسران سہل پسند ہیں اور کام نہیں کر پا رہے ان کو حکومت سے فارغ کر کے گھر بھیجنے کی تیاری کریں، اور اس کے لیے جو ہے وہ جو رولز ہیں وہ پہلے ہی بنا دیے گئے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک اور اہم جو فیصلہ ہے وہ براڈ شیٹ کی جو رپورٹ ہے وہ آج ریلیز کی گئی ہے۔
براڈ شیٹ کے اوپر کافی میڈیا میں باتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، لہٰذا میں بہت تفصیل سے اس پر بات نہیں کروں گا، لیکن کچھ جو نئی چیزیں جو آپ کی دلچسپی کے لیے ہوں گی، 5 لوگوں کے خلاف فوری طور کے اوپر کرمنل کارروائی جو ہے اس کا حکم آج کابینہ نے دیا ہے۔ ان میں احمد بلال صوفی صاحب شامل ہیں، حسن ثاقب شیخ صاحب شامل ہیں، یہ اس وقت FBI میں ہیں، غلام رسول صاحب شامل ہیں، یہ منسٹری آف لاء کے جوائنٹ سیکرٹری تھے، عبد الباسط صاحب سابق ڈپٹی ہائی کمشنر UK میں، ان کے خلاف کرمنل کارروائی کا حکم دیا گیا ہے، شاہد علی بیگ جو کہ ڈائریکٹر آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس ہائی کمیشن تھے لنڈن میں، ان کے خلاف کرمنل کارروائی عمل میں لائی جائے گی، طارق فواد ملک انہوں نے جو براڈ شیٹ کا سارا جو کروایا تھا کانٹریکٹ، ان کے خلاف کرمنل کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تو جو براڈ شیٹ کمیشن نے ان 5 حضرات کو مین ایکیوزڈ ڈکلیئر کیا ہے اپنی اس رپورٹ میں۔ اس کے علاوہ براڈ شیٹ کمیشن نے ایک بہت ہی اہم جو نقطہ اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ 2011 اور 2017 کے درمیان جو نیب کا جو ایڈمنسٹریشن تھی، یعنی جو احتساب کا جو عمل تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ دیٹ واز دا ڈارکسٹ ایرا آف نیب، یہ سب سے زیادہ جو اندھیر نگری مچائی گئی نیب کے کسی بھی دور میں، وہ 2011 سے 2017 کے دور میں تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اس وقت جو قمر الزمان صاحب تھے وہ چیئرمین نیب تھے، اس کے علاوہ پروسیکیوٹر جنرلز اور باقی جو لوگ تھے، ان کی کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے سوئس اکاؤنٹس اور ان کی جو دستاویزات ہیں وہ غائب ہو گئیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اب جو براڈ شیٹ کمیشن ہے اس نے یہ ریکمنڈیشن کی ہے، اور ان کی ریکمنڈیشن کے مطابق قمر زمان اور نیب کے جو دوسرے اس وقت ہائی پوزیشنز کے اوپر لوگ تھے ان کی کرمنل لائبلٹی کا تعین کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی یاد کرا دوں کہ جو آصف زرداری صاحب اور ان کی جو پیپلز پارٹی کی جو باقی قیادت تھی، اس کے خلاف جو مقدمات تھے وہ اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ بری ہوئے تھے زرداری صاحب، جس میں کہا گیا کہ نیب کے پاس اوریجنل ریکارڈ موجود نہیں ہے سوئس اکاؤنٹس کا۔ یہ ایک بالکل جھوٹ بات تھی، اور ہم براڈ شیٹ کمیشن کے جسٹس عظمت سعید صاحب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اوریجنل ریکارڈ جو ہے وہ ڈسکور کیا، اور اب سوئس اکاؤنٹس کا اوریجنل ریکارڈ جو ہے وہ حکومت کے پاس موجود ہے، اور اس بنیاد کے اوپر زرداری صاحب کے اوپر بھی جو سوئس اکاؤنٹس ہیں وہ دوبارہ کھولے جا سکتے ہیں، اور ہماری جو لیگل ٹیم ہے اس کا جائزہ جو ہے وہ لے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ براڈ شیٹ کمیشن نے یہ کہا ہے کہ جو، اور یہ آپ کو جس طرح سے معلوم ہے کہ ایویڈنس کو یعنی شہادتوں کو ضائع کرنا یا چھپانا یہ کرمنل آفینس ہے، لہٰذا اس وقت کے جو ڈائریکٹر جنرل نیب ہیں اور پروسیکیوٹر جنرل اور دیگر لوگ، ان کے خلاف بھی کرمنل کارروائی جو ہے وہ اس میں اس قابل عمل جو ہے اس کو بنایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے جو آج صبح پریس کانفرنس بھی کی تھی، انہوں نے چینی مافیا، ذخیرہ اندوزوں اور سٹے بازوں کے خلاف جاری ایکشن کے حوالے سے ایک تفصیلی بریفنگ دی۔ اس جو بریفنگ ہے اس کا جو چونکہ تفصیلات پہلے شہزاد اکبر دے چکے ہیں تو بہت تفصیل میں نہیں دوں گا، لیکن صرف اتنا ہے کہ تقریباً 11 کے قریب لوگ جو ہیں انہوں نے اریسٹ کیے ہیں، ان کا ریکارڈ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور پتہ یہ چلا ہے کہ تمام ہی جو شوگر ملوں کا، یہ بڑے شوگر ملوں کا، یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 45% جو پاکستان کی شوگر پروڈکشن ہے وہ 2 فیملیز کے پاس ہے، ایک زرداری صاحب کے پاس اور ایک نواز شریف صاحب کے پاس۔ تو ان کے سمیت جو باقی لوگ ہیں انہوں نے سٹے کے ذریعے کی چینی کی قیمت جو ہے وہ بڑھائی، اور اس طرح سے ایک وہ کرمنل آفینس کے مرتکب ہوئے، اور اس کے بعد منی لانڈرنگ کے مرتکب ہوئے، لہٰذا ادھر بھی جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرولیم بحران کا جائزہ جو ہے وہ لیا، پیٹرولیم کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ کمیٹی اپنی رپورٹ جو ہے کتنے جو فیصلے کیے تھے، اور اسد عمر صاحب نے، شفقت محمود صاحب نے، شیری مزاری صاحبہ نے اور اعظم سواتی صاحب نے اس کمیٹی کو چیئر کیا تھا، اس کمیٹی میں شرکت کی تھی، اور انہوں نے جو بڑے فیصلے تھے اس کے مطابق ندیم بابر صاحب کو جو اس وقت ہمارے SAPM ہیں ان کو فورینزک جو جب تک ہوتا ہے اس وقت تک اپنے عہدے سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ اب جو 3 بڑے ایکشنز ہیں اس میں ایڈمنسٹریشن
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन शामिल हैं, क्रिमिनल एक्शन शामिल है और लेजिस्लेटिव एक्शन शामिल हैं। कमेटी ने उसकी तफसील जो है वो दी है। इसके मुताबिक जिन कंपनीज़ ने 20 दिन का स्टॉक जो कानूनन रखना है वो नहीं रख सकें, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होगी। इसके साथ उन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी जो कि अपना जो तेल की तरसील है वो उन्होंने वक्त के ऊपर नहीं की है। इसके साथ साथ जो बर्थिंग है, यानी जो आकर के कराची में जब जहाज़ लगते हैं तो उस बर्थिंग का जो प्रोसेस है उसको जो मैनिपुलेट किया जाता है, यानी जहाज़ को आप दूर कर खड़ा कर दें और कीमत बढ़ जाए तो फिर वापस ले आएँ, और कीमत ज़्यादा हो तो अपने जहाज़ को पहले लगवा लें, ये सारा जो एक लूटमार मची हुई है इसके ऊपर भी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। और उसके बाद ओगरा लॉ जो है उसमें तब्दीलियाँ की जाएंगी ताकि जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में और ओगरा में एक बैलेंस जो है वो क्रिएट किया जा सके। इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए हैं इसमें डायरेक्टर जनरल ऑयल जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया था कि उसमें जो ऑफिसर्स मुलव्वस हैं डायरेक्टरेट जनरल के ऑयल के, उनको जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। इस तरह से पोर्ट कासम अथॉरिटी के ऊपर जो लोग हैं उनको रिमूव किया जाएगा। प्रोफेशनल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा टेक्निकल पोजीशंस के ऊपर। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला जो उन्होंने किया है कि मॉनिटरिंग सेल क्रिएट किया जाए पेट्रोलियम डिवीजन में, ताकि हमारा जो डाटा है वो रिलायबल हो। अभी क्या होता है कि वो पेट्रोलियम कंपनियों से ही पूछते हैं कि आप बताइए कि कितना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो अब उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट एक जो सेल है वो क्रिएट जो है वो किया जाए। इसके साथ लैब्स होनी चाहिए और वो एक तफसीली जिन लोगों को दिलचस्पी होगी पेट्रोलियम से वो जो है वो देख सकते हैं उसको। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की जो EVM मशीन्स हैं उनको बहुत सराहा और उन्होंने ये कहा है कि काबीना को जो समंदर पार पाकिस्तानियों को, ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को इंतखाबी अमल में शिरकत दारी के लिए और हमारे इलेक्शंस को जो EVM के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए इक़दाम करने में तेज़ी करनी चाहिए। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद ये है कि हम एक प्रोसेस क्रिएट कर पाएंगे जिसमें कश्मीर के इलेक्शंस का एक हिस्सा यकीनन हम EVM के ऊपर हमारी कोशिश है कि हम ला सकें। और डॉक्टर बाबर अवान साहब जो हैं वो पार्लियामेंट्री इस कमेटी के सरबराह हैं और उनके साथ मिल के हम ये एक पूरा जो और मुझे आज बड़ी खुशी है कि स्पीकर साहब की और अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात हुई है और हम चाहते हैं कि ये अमल आगे बढ़े और अपोजिशन इस जो अमल है उसमें शामिल हो, और ताकि हम तमाम जो असम्बली है अपोजिशन और हम मिल करके एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकें इलेक्शंस का जिस पे सबको एतमाद हो। ये ना हो कि हम जीते हैं तो वो कहें कि ये हम नहीं मानते और वो जीते हैं तो हम कहें हम नहीं मानते। सो बजाय इसके कि हम हर वक्त इसी लड़ाई में पड़े रहें, हमने ये पहले भी दावत दी है और फिर हमने दावत देते हैं कि आज आइए आगे बढ़ते हैं। और ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो है इसका यही मकसद होगा कि ये तमाम जो पार्लियामेंट के अंदर एक कंसेंसस क्रिएट कर सके इस ज़मन में। सरकारी इदारों के सरबराहान की तैनाती में अब तक की पेशरफ्त के ऊपर ब्रीफिंग दी गई है। काबीना को बताया गया है कि 29 मार्च 2021 तक कुल 94 असामियाँ जो हैं वो खाली हैं। इनमें 33 वो हैं जिनके हवाले से तैनाती का अमल जारी है। 44 ऐसी असामियाँ हैं जहाँ कवानीन में इस्लाहात, इदारे के इंज़माम या किसी दूसरी वजह से तैनातियों में इल्तवा है। इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब को ने बड़े अपने तासुफ़ का इजहार किया है, अफसोस का इजहार किया है कि इतनी ज़्यादा असामियाँ जो हैं वो अब तक क्यों खाली हैं, और उन्होंने अगली काबीना मीटिंग में मिनिस्टर्स को और सेक्रेटरीज़ को कहा है कि वो इस हवाले से अपनी जो वजारतें हैं उनका जवाब लेके आएँ कि ये क्यों इतना जो है वो अभी तक इतनी असामियाँ जो हैं वो क्यों खाली हैं। ऑडिट और अकाउंट के जो शोबा है उसमें बहुत बड़ी रिफॉर्म्स इस हुकूमत ने इंट्रोड्यूस कराई हैं और पहली बार जो हमारा ऑडिट का जो इस वक्त निज़ाम है वो इफ़ेक्टिव शुरू हुआ है। उसमें जो SOEs हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म ये दिया है कि ये SOE की जो स्पेशल कमेटी है कैबिनेट की उसके सामने ये रिपोर्ट जो है वो रखी जाए और इस रिपोर्ट को फिर एक पूरा थॉरली देखा जाए कि कैसे इसमें जो हमारी जो इस वक्त बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं वो आपको पता है हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ जो हैं उनमें जा रहा है। तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि उनको देखा जाए कि हम उसको कैसे
ان کے جو آڈٹ کا نظام ہے اس کو کیسے بہتر کریں اور پھر اس کو ٹھوس سفارشات جو ہیں وہ کابینہ کے سامنے جو ہے وہ لائی جا سکے۔ چیئرمین PIACL بورڈ کا معاملہ جو ہے وہ 1 ہفتے کے لیے پینڈنگ کیا گیا ہے۔ اس طرح بندرگاہوں کے چارجز میں کمی کے لیے جو اب تک اقدامات تھے وہ بھی علی زیدی صاحب نے کہا ہے کہ وہ آخری 1 ہفتہ ان کو چاہیے اس کو مکمل کرنے کے لیے، تو اس کو ایجنڈے کو جو ہے کیا گیا ہے۔ مسز کشور احسن کو پاکستان آرڈیننس فیکٹری میں ممبر پروڈکشن کوآرڈینیشن تعینات جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے کابینہ نے ملکی معاشی ضروریات کے تحت وزارت خزانہ کی جانب سے فروری 2020 سے اٹھائے جانے والے مالی اقدامات کی منظوری دیتے ہوئے ان قرضوں پر حکومت پاکستان کی جانب سے ٹیکسوں کے نفاذ میں چھوٹ دینے کی بھی منظوری دی ہے۔ میٹروپولیٹن کلب بلڈنگ F9 پارک جو ہے اس کا ایجنڈا بھی ملتوی کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر مزید تھوڑی بحث چاہیے کہ آخر آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے نواز شریف صاحب اور ان کی کمپنی نے 2-2.5 ارب روپے کا ایک بلڈنگ کھڑی کر دی ہے اور ابھی تک اس کا پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کا کرنا کیا ہے۔ یہ اس طرح کے جو انہوں نے پچھلی حکومت نے جو پیسے خرچے ہیں وہ ایک بہت بڑا ایک پرابلم ہے حکومت کے لیے کہ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ڈیل کیا جائے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ کی سابقہ افسر ڈاکٹر فرناز ملک کو پرفارما پروموشن دینے کی جو منظوری ہے وہ دے دی گئی ہے۔ اسی طرح سے نئے چیئرمین اوورسیز وزارت پاکستان اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کو جو ہے امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن کا جو نیا چیئرمین ہے اس کو لگانے کا کہا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ کٹاس راج کو صوبائی جو کنٹرول ہے اس سے لے کے ایویکیو ٹرسٹ بورڈ کو دے دیا جائے، تو سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان سٹیل مل کی جو نجکاری ہے اس کی جانب ایک اور بڑا قدم ہوا ہے، جبکہ کابینہ نے پاکستان سٹیل مل کی سبسیڈری کمپنی بنانے کی اجازت جو ہے بنانے کی منظوری جو ہے وہ دے دی ہے، اور اب یہ جو سٹیل مل کی نجکاری ہے اس کو اس عمل سے ایک ملے گی اور وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ رولز آف بزنس 1973 میں ترامیم کی منظوری 1 ہفتے کے لیے جو ہے وہ ڈیفر کی گئی ہے۔ انجینئر مقصود انور خان چیف انجینئر آپریشن اینڈ کمرشل پیڈو کو ممبر نیپرا خیبر پختونخوا سے تعینات کیا گیا ہے۔ یہ خیبر پختونخوا متعلقہ صوبہ جو ہے وہ سفارش کرتا ہے اور اس کے مطابق وفاقی کابینہ اس کی منظوری جو ہے وہ دیتی ہے۔ ایک جو کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے مارچ 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی منظوری دی گئی ہے۔ اس میں جو ایک اہم فیصلہ ہے